اچھا بھائی، بیوی کی خواہش پر سینے کے بال صاف کرنا، اگر کسی کی بیوی اس کے سینے کے بالوں کو یا جسم کے دوسری جگہ کے بالوں کو پسند نہ کرتی ہو تو کیا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کٹوا سکتا ہے یا نہیں؟ محمد شاہد کانپور سے۔ مرد جو ہے نا، سینے کے بال یا کہیں اور جسم میں جو ٹانگوں واگوں کے بال ہوتے ہیں، یہ تو مردوں کے ہوتے ہی ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا صدیوں تک مردوں نے ان کو کاٹنے کی کوشش کی، اور کبھی بھی نہیں۔ اب مردوں میں رواج چل پڑا ان بالوں کو کاٹنے کا، تو اس کی زیادہ تر وجوہات تو ہوتی ہیں جو جن میں نسوانیت ہوتی ہے نا، وہ یہ بالوں کو کاٹتے ہیں، ورنہ مرد تو نہیں کاٹتے یہ بال، تو ہمیشہ سے رکھتے ہی آئے ہیں۔ جو اللہ نے قدرتی طور پہ مردوں کو سینے پہ بال دیے ہیں یا ٹانگوں پہ بال دیے ہیں، تو وہ خواتین کی طرح وہ بھی شروع ہو گئے ہیں آج کل بالوں کو صاف کرنا، تو پتہ نہیں کیا مقصد ہے ان کا۔ بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے کے بال اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس میں پسینہ جم جاتا ہے، بدبو آتی ہے، تو بھائی روز نہا لیا کرو۔ لیکن بہرحال ان بالوں کے کاٹنے یا نہ کاٹنے کے بارے میں ہمارے پاس شریعت میں کوئی واضح حدیث یا قرآن کی آیت موجود نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا یہ حرام ہے۔ تو کوئی مرد اگر نسوانیت کے لیے، عورت بننے کے لیے، کہ میں لیڈیز تھوڑا ذرا سا ایسا چمکتا ہوا نظر آؤں، تو اس طرح عورت بننے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی عورت تو نہیں بن سکتا، یعنی عورتوں کی تو نیت یہ ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ خوبصورت بننا، تو مرد اگر یہ کام خوبصورتی کے لیے کر رہا ہے کہ میں دیکھنے میں عورت جیسا نظر آؤں، خوبصورتی سے مراد نسوانیت والی خوبصورتی، تو پھر تو یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی اور مسلط ہے، جیسے باڈی بلڈر وہ اس لیے کرتے ہیں ان کو مقابلے میں اپنے کٹس وٹس دکھانے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ کام بھی بڑا بیہودہ سا لگتا ہے، لیکن خیر، تو کوئی اور نیت ہے یا پسینہ جم رہا ہے اس میں، اس نیت سے بال کاٹتے ہیں، تو ان کی بیگم کی خواہش ہے کہ بال کاٹو، تو شاید ان کو بدبو آتی ہے ان بالوں سے، تو اگر کوئی معقول وجہ ہے تو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام اتنا مزیدار ہے نہیں، پسندیدہ کام ہے نہیں، کیونکہ اس کا رواج جب مردوں میں آئے گا تو اور نسوانیت پھیلے گی اس سے۔ جائز ہے ان تمام تفصیلات کی روشنی میں، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جو چیز جس طرح صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو چلنے دیں۔ ہاں، اگر سینے کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں اور بیوی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ بیوی کو طلاق، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے، تو بھائی ہمیشہ کے لیے تو کیا پتہ آپ کی بیگم کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو زندگی دے، پھر آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو پھر وہ نئی والی بیوی آئے، اس کو بال، وہ کہے کہ بھائی مردوں کے تو بال ہوتے ہیں جسم پہ، آپ کے تو بال ہی نہیں ہیں، مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو جس میں بال والا بندہ چاہیے، اور آپ فارغ البال ہو گئے، تو ہمیشہ کے لیے نہ کاٹیں، میرا خیال ہے اس کو جو ہے وہ ایک آپشن رکھیں۔ اب آپ کی بیگم کہیں گی کہ کیا میں مر جاؤں گی، آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گی، تو آپ بتائیں کہ جو ہے مجھے امید ہے تم نہیں مرو گی، لیکن جیسے میں بھی تو مر سکتا ہوں نا، تو تم بیوہ ہو سکتی ہو، تو ایسا الٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ ان سے کہیں کہ 50% میرے مرنے کے امکان ہے، 50% تمہارے مرنے کے، بلکہ اور احتیاط میں یوں کہیں کہ بیگم 75% میرے مرنے کے امکان ہے، کیونکہ میں نے زیادہ تر عورتیں بیوہ ہوتے دیکھی ہیں، مردوں کی بیویاں کی رپورٹ مرنے کی ذرا کمی ہے، تو آپ کہیں کہ 75% میرے مرنے کا امکان ہے، 25% تمہارا امکان ہے، بلکہ یوں اور احتیاط کر لیں کہ 75% میرے مرنے کا امکان ہے، 24% تمہارے مرنے کا امکان ہے، اور 1% ہم دونوں کے اکٹھے مرنے کا امکان ہے، کہ 1% اس بات کا امکان ہے کہ اکٹھے ہی مر جائیں۔ تو اب وہ اس 24% کی وجہ سے میں احتیاط کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے نہ نکال۔ غیر ضروری بالوں کا مرد یا عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے، اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں۔ خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف سنت ہے، اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے۔ یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا، یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کہیں گے نوچیں کیسے، کھال ادھڑ جائے گی، تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، پھر نوچنا کیا ہوگا، آسان۔ تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے، اور ایک تو ثواب ہے نوچنے کا، سنت پوری کرنے کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں، اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی ہلکے، اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے۔ ہمارے فرماتے ہیں ایک مزدور، بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نا بلیڈ سے نا،
تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ ایک ہمارے گاؤں کا ٹریکٹر ملازم تھا, وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے. تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں, میں نے صفائی کی ان کے قصہ, ان کی حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ, بہت پریشان. فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جوئیں اور کھٹمل کبڈی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں. تو صفائی کیا کرو اللہ کے بندو, بہت ضروری ہے یہ. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ ہماری دادی حیات ہیں. ہم پر اپنی دادی کی کفالت کی کیا ذمہ داری ہے جبکہ 2 چچا بھی حیات ہیں؟ سب سے پہلے تو چچا پہ ذمہ داری ہے, پوتوں پہ اس کے بعد ہے. لیکن چچا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوتے کر لیں. دادی ماں کی جگہ ہوتی ہے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے چچا پوری کر بھی رہے ہوں پھر بولے نہیں ہم جب ہیں تو چچا آپ نہیں, ابا نہیں ہے یا اماں نہیں ہے تو ان کی اماں تو ہے نا. تو یہ دادی نانی ان کی خدمت خدا کی قسم جنت ہے ان کے پاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کرو, دوسرے کو کرنے نہ دو. سمجھ رہے ہو, پھڈا کرو اس پہ. سعودی عرب میں کیس عدالت میں آیا, ماں پہ جھگڑا, 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی قاتلانہ. پولیس آ گئی, بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ماں میرے پاس رہے گی. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے پاس رہے گی؟ میرے پاس رہے گی. نہیں آ رہی. ایک کہہ رہے اماں کو میں رکھوں گا, دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ گتھم گتھا ہو گئے. پولیس انوالو ہوئی, عدالت میں کیس چلا ہے. پھر عدالت نے فیصلہ کیا 6 مہینے تمہارے پاس, 6 مہینے. تو یہ ہوتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہونا کہ ماں اور باپ کی خدمت کتنا ثواب ہے, وہ تو لڑے گا, بولے گا بھائی کوئی بھی نہیں, میں رکھوں گا اپنے پاس. کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا. ثواب ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. ان کو دیکھنا حج عمرے کا ثواب اللہ نے رکھ دیا بھائی, تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. اور الگ بات یہ ہے کہ بھائی وہ کون سا بیچارے ہمیشہ زندہ رہیں گے, تھوڑے دنوں میں چلے جائیں گے وہ, پھر موقع نہیں ملے گا. پھر دعاؤں کا تو موقع ملے گا, جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملتا پھر. تو دادی نانی ان لوگوں کو تو گھر میں رکھا کرو, ان کی ڈانٹے کھانے کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم. دادی ڈانٹتی بھی بڑی اچھی لگتی ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر سے آ رہے ہیں بولتی ہے نا, غصہ تو بہت آتا ہے. ہماری دادی بہت اس طرح کی پوچھے, ہم لوگ ٹرولنگ کرتے ہوئے نکلتے تھے کہ دادی نے دیکھ لیا تو وہ ایک تو سنتی بھی اونچا ہے, مجھے کہاں جا رہا ہے, کیونکہ پنچایت بہت ہوتی ہے بوڑھوں میں نا. دادی کو بولو دودھ لینے جا رہا ہوں, مسعود لینے جا رہا ہے. ایک آدمی ٹینشن میں آتا ہے, بھائی دودھ لینے جا رہا ہوں, چیخنا پڑتا ہے. اچھا. ایک دن کسی نے پوچھا مسعود کہاں ہے, انہوں نے کہا چولہے پہ رکھا ہوا ہے. وہ سمجھی دودھ کہاں ہے پوچھ رہا ہے. ہمارے رشتے داروں میں ایک بوڑھی خاتون تھی, اونچا سنتی تھی, ان سے کسی نے کہا اکرم کہاں ہے, انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اکرم پوچھ رہی ہوں بھائی. میں نے کہا اچھا میں سمجھی بکرم کا پوچھ رہی ہوں. ایک دن کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب ہیں, ایک ہمارے محلے میں ہوتے تھے, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کرے, ان کی گاڑی جل گئی. تو وہ کہنے لگی ہائے ان کا تو بڑا نورانی چہرہ تھا. ہم نے کہا گاڑی کا چہرے سے, ان کا اچھا میں سمجھی داڑھی جل گئی ان کی. تو بوڑھے اونچا سنتے ہیں, ان کو 2-3 دفعہ چیخ کے بتانا پڑتا ہے. لیکن جب بوڑھا دنیا سے جاتا ہے تو گھر کی رونق اور برکت ختم. تو بوڑھوں کی یہ چیزیں برداشت کیا کرو, کیونکہ تمہارے اوپر بھی کل بڑھاپا, یہ جوانی کی جولانیاں سب کی ختم ہو جاتی ہیں, کمر سب کی جھک جاتی ہے, دانت مسکرانے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں دانت کے. بھائی آج جتنے اداکار ہیں نا جو بوڑھے ہو گئے, یہ باقاعدہ 32 لوگوں سے ادھار لے کے آتے ہیں, یار آج فلاں جگہ خطاب کرنا ہے, تھوڑا سا ایک بتی مل جائے گی, کرائے پہ مل جائے گی. صحیح ہے نا, تو ایسے ہوتا ہے.